الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ برادران اسلام، آج ہم جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالتے ہیں، اور سرکار کی آمد کے دن میں، سرکار کے یوم ولادت کے دن میں، سرکار کی یوم ولادت، سرکار کی میلاد ہم مناتے ہیں۔ تو آج کچھ بد عقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے اور سرکار کے میلاد منانا شرک ہے، سرکار کے میلاد منانا ناجائز ہے۔ ایسے بد عقیدوں سے بتا دینا کہ آج 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تب سے نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے اور مصطفیٰ کی میلاد منائی جا رہی ہے۔ اور بد عقیدہ لوگوں سن لو، یہ مصطفیٰ کی میلاد مصطفیٰ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم منا رہے ہیں، اور جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے اللہ کے پیغمبروں نے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کے آنے سے 1700 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا فرمایا تھا۔ کیا عطا فرمایا تھا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اور اس انگوٹھی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو پہن لیتے تھے تو آپ کی بارگاہ میں حیوانات، جنات، چرندوں، پرند، الغرض ساری مخلوقات خدا آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس انگوٹھی میں کون سی تاثیر تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس انگوٹھی میں یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ تو اس سلسلے میں امام المحدثین حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن ثابت
رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو ایک نگ عطا فرمایا تھا، ایک نگ عطا فرمایا تھا، اور اس نگ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں لگوایا تھا، اور اس نگ وہ نگ آسمانی رنگ کا تھا، اور اس نگ پر لکھا ہوا تھا کانا نقش خاتمہ سلیمان ابن داؤد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا کی گئی تھی یہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت تھی۔ تو جب نام مصطفیٰ میں اتنی برکت ہے تو ذات مصطفیٰ میں کتنی برکت ہوگی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، یعنی ہوا کو آپ کے قبضے میں کر دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے کہ اے ہوا مجھے اس جگہ سے اڑا کر کے فلاں جگہ پہنچا دے، تو ہوا آپ کو وہاں سے اڑا کر کے اور جو ہے فلاں جگہ پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اپنے تخت پر تخت نشین ہوتے ہیں، اس زمانے کے اولیاء اور علماء بھی اس تخت پر تخت نشین ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے ہیں اے ہوا میرے تخت کو اڑا۔ ہوا نے تخت کو اڑایا اور لے کر کے چلی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس تخت پر تخت نشین ہے اور تخت پر اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سفر طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہیں بھی ہوا کو حکم نہیں دیا اے ہوا اس مقام پر میرے تخت کو روک دے۔ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچتے ہیں اور اچانک ہوا سے فرماتے ہیں اے ہوا میرے تخت کو یہیں پر اتار دے۔ ہوا نے حکم کی تکمیل کیا اور تخت کو اسی مقام پر اسی جگہ پر اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تخت سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں تخت سے نیچے آؤ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور تمام حاضرین تخت سے نیچے آتے ہیں تو اب توجہ چاہوں گا جمیل چچا اور آپ حضرات توجہ چاہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضرین کو لے کر تخت سے نیچے آتے ہیں اور آنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ہمراہیوں، اے میرے ساتھیوں، دیکھو یہ جو سامنے جنگل نظر آ رہا ہے اس جنگل کی مسافت، اس جنگل کی دوری 8 کلومیٹر میں ہے۔ سبحان اللہ، 8 کلومیٹر میں ہے۔ اور اے میرے ساتھیوں اس جنگل کو پیدل چل کر کے پار کرنا ہے، پیدل چل کر کے طے کرنا ہے۔ ساتھیوں نے حکم کی تکمیل کیا اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے ساتھ سارے ساتھی اس جنگل میں پیدل چلتے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ جب 8 کلومیٹر جنگل طے ہو جاتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پھر تخت پر سوار ہوتے ہیں اور ہوا سے فرماتے ہیں اے ہوا تو اپنا کام کر۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ اے ہوا تو اپنا کام کر۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اڑایا اور لے جا کر کے منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ پہنچتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ہمراہی تھے وہ سب زمین تخت سے نیچے آتے ہیں اور سارے ساتھیوں نے کہا
کہا اے سلیمان علیہ السلام میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہوں کہ آپ اتنا لمبا سفر کرتے چلے آئے ہیں اور کہیں بھی آپ نے ہوا کو حکم نہیں دیا اے ہوا اس مقام پر میرے تخت کو روک دے میری مگر اے اللہ کے نبی اس جنگل میں کون سی تاثیر تھی کون سی برکت تھی جو آپ نے وہاں پر تخت کو روکا اور پھر ہم لوگوں کو حکم دیا اور آپ خود ساتھ میں 8 کلومیٹر جنگل کو پیدل طے کیا گیا اے اللہ کے نبی اس جنگل میں کون سی تاثیر تھی کون سی برکت تھی کون سی عظمت تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو سن لو وہ زمین بڑی برکت والی زمین ہے اس زمین کی بڑی شان ہے وہ بڑی عظمت والی زمین ہے اس زمین کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے وہ جگہ ایسی جگہ ہے جس کا ادب و احترام کرنا ہم سب پر ضروری ہے وہ جگہ ایسی جگہ ہے جس کی تعظیم کرنا ہم سب پر واجب ہے اسی لیے میں خود تم لوگوں کو لے کر میں خود چل کر کے یہ بتا دیا کہ یہ زمین یہ مقام بڑی عظمت والی زمین ہے سبحان اللہ ساتھیوں نے کہا اب توجہ چاہوں گا ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام وہ تو جنگل ہے ویران ہے غیر آبادی ہے وہاں پر کون سی برکت ہے کون سی عظمت ہے کون سی تاثیر ہے تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو یہ بات تو درست ہے کہ ابھی وہ جنگل ہے ابھی وہ ویران ہے وہ غیر آبادی ہے لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ وہ غیر آبادی میں تبدیل ہو جائے گی اور اس آبادی کا نام مدینہ منورہ ہوگا اس آبادی کا نام نعرے رسالت آج بھائی کیا ہے سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرے تکبیر اس آبادی کا نام مدینہ منورہ ہوگا جہاں پر کائنات کا دولہا نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین اپنی 10 سالہ زندگی گزاریں گے یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ کا وصال ہوگا یہی وہ جگہ ہے یہی وہ زمین ہے جہاں پر آپ کا روضہ شریف بنے گا یہی وہ مقام ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پر یہی وہ مقام ہے جو ساری کائنات کے لوگوں کی زیارت گاہ بنے گی یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان تو انسان فرشتے بھی زیارت کے لیے ترسیں گے یہی وہ زمین ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے روضہ رسول پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے حاضرین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ان کا نام کیا ہوگا بولو زور سے سبحان اللہ اے اللہ کے نبی ان کا نام کیا ہوگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کا نام نامی آسمان پر احمد ہوگا زمین پر محمد ہوگا آسمان والے احمد کے نام سے پکاریں گے زمین والے محمد کے نام سے یاد کریں گے اور ان کی ذات بابرکات یہ ہوگی کہ وہ ساری کائنات کا رسول ہوگا اللہ کا حبیب ہوگا نبیوں
بندوں کا سردار ہوگا، اور ان کی عاجزی کا عالم یہ ہوگا جب لوگ انہیں گالیاں دیں گے تو اس کا جواب دعاؤں سے دیں گے، جب لوگ انہیں مجنوں کہیں گے تو اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور جب لوگ ان پر پتھر برسائیں گے تو اس کے لیے رحمت کی چادر بچھائیں گے، رحمت کی چادر بچھائیں گے۔ آؤ دیکھو مسلمانوں، ابھی مصطفیٰ جان رحمت پیدا نہیں ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جا رہی ہے۔ اب جو ہے ساتھیوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ان ساتھیوں میں سے ایک بزرگ نے پوچھا اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی بتا دو وہ کب پیدا ہوں گے؟ سبحان اللہ، وہ کب پیدا ہوں گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری وفات سے 1700 سال کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوں گے، مکہ شریف میں پیدا ہوں گے۔ تو اس سے پتا چلا ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے درمیان مصطفیٰ کی میلاد پڑھ رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی میلاد پڑھنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سنت ہے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج بدعقیدہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میلاد مناتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، قمقمے لگاتے ہو، اور جو ہے تبرکات بانٹتے ہو، کھانا پکواتے ہو، شیرینی بانٹتے ہو، سب فضول خرچی ہے۔ ایسے بدعقیدوں سے بتا دینا یہ فضول خرچی نہیں ہے، مصطفیٰ کی میلاد اللہ والوں نے منایا ہے، اللہ والوں نے منایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو میرے نبی کی میلاد میں شرکت کرے گا اور میرے نبی کی میلاد میں شرکت کرے گا اور میرے نبی کے میلاد میں 1 درہم خرچ کرے گا، وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کی میلاد میں حاضری دے گا، مصطفیٰ کی میلاد کا ادب و احترام کرے گا، گویا وہ شخص ایسا ہے جیسے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت امیر الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے مصطفیٰ کی میلاد میں ارشاد فرماتے ہیں اے کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں سارا سونا مصطفیٰ کی میلاد پڑھنے پر خرچ کر دیتا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے، اور اللہ کے پیغمبروں نے مصطفیٰ کی میلاد منائی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی آمد کے خوشی میں اللہ نے خوشیاں منایا ہے، اللہ نے خوشیاں منایا ہے۔ اور جو ہے جب میرے سرکار کی پیدائش ہوئی جب پیدائش ہوئی تو آسمان سے ستاروں کو اللہ نے خانہ کعبہ کے قریب کر دیا تھا، خانہ کعبہ بالکل قریب، خانہ کعبہ کے قریب ستارے ہو گئے تھے، قمقمے بن گئے تھے۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو میرے مکان کے بالکل قریب کر دیا تھا، اور میرا مکان نور سے منور ہو گیا تھا، نور سے منور ہو گیا تھا۔ آج ہم مصطفیٰ کی میلاد مناتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اجالا کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ رحمت للعالمین کی پیدائش پر ستاروں کو قمقمے بنا کر کے زمین کے قریب کر دیا تھا، ستاروں کو قمقمے بنا کر کے مصطفیٰ کے مکان کے قریب کر دیا تھا، اور اللہ نے خانہ کعبہ کو اور مصطفیٰ کے گھر کو ستاروں کے قمقمے سے روشن کر دیا تھا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بولنے میں غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔